اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم آدم کو، تو بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ کالا اسجدو، اس نے کہا، یعنی کہ ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں، کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ مطلب وہ تکبر میں آ گیا۔ کالا آ رہا ہے، کہا اس نے کہا کہ بھلا دیکھ تو صحیح، اللہ سے طنز کے طور پہ کہنے لگا، نعوذ باللہ، کہ ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو وہ تنزیہ کہنے لگا کہ میں، یہ ہے وہ جو مٹی سے بنا ہے، اس کو میں سجدہ کروں؟ تو نے اس کو میرے اوپر فضیلت دے دی۔ اس نے بہت تکبر کیا کہ کیوں میرے اوپر اسے فضیلت دی۔ اگر بنانا ہی تھا انسان کو تو لیکن مجھے اس کے اوپر فوقیت ہونی چاہیے تھی۔ پھر کہتا ہے کہ کیا اگر تم مجھ کو مہلت دے قیامت کے دن تک، تو میں ضرور جڑ کاٹتا رہوں گا اس کی اولاد کی، مگر بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو میرا حکم مانیں گے۔ کالا اصحف فمن تابعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس جو شخص بھی تیرا تابع ہوا، تیرا کہنا مانا جس نے میرے بندوں میں سے، وَإِن جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، تو بے شک جہنم سزا ہے ان سب کی، جزا موفورا، یعنی بھرپور اس کی سزا دی جائے گی۔ تو سزا ہے یہ بھرپور اس کے لیے جو تیرا کہنا مانیں گا۔ کیا ہے سزا؟ جہنم۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي أَمْوَالِ وَأَوْلَادِهِمْ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں تو بہکا لینا ان کو، جس پر بھی تیرا بس چلے۔ کس طرح بہکانا؟ اپنی آواز سے بہکاتا رہنا اور چڑھا دینا ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے، سب ان کے اوپر چڑھا دینا اور شریک ہو جانا ان کے مال میں بھی اور ان کے اولاد میں بھی، اور ان سے وعدہ کرتے رہنا۔ جو شیطان وعدے کرتا ہے وہ تو سارے جو ہوتے ہیں دھوکے کے وعدے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، لیکن تم کر کے دیکھ لو، جو میرے بندے ہیں وہ تو میرے ہی رہیں گے،
اور بہت کم ایسے ہوں گے جو پھر جائیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ ان عبادی بے شک جو میرے بندے ہیں، لیسا لک علیہم سلطان، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پہلے ہی کہہ دیا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور ان کے لیے تیرا پروردگار ہی کافی ہوگا۔ ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بربکم رحیما۔ تو اس آیت میں برکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو کہ چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں، دریا میں چلاتا ہے یا سمندروں میں چلاتا ہے کہ تم تلاش کرو روزی، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ تو جب وہ دریا میں کشتی چلا رہے ہوتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، تو اس وقت اگر ہوا موافق سمت میں نہ ہو تو کشتی ڈوبنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ تو جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے سوا اور معبودوں کو، تو وہ تو سب گم ہو جاتے ہیں، تم پھر اس وقت اللہ ہی کو خالص کر کے اس کو پکارتے ہو۔ اس کے سوا تم اور کسی کو نہیں پکارتے۔ تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی بھی نجات نہیں دے سکتا۔ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے دریا میں، تو وہ سب گم ہو جاتے ہیں جو تم نے جعلی معبود بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں، سوائے اس کے، اللہ ایہو، سوائے اس کے یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تمہیں لے جاتا ہے، بھنور سے نکال کے یا طوفان سے نکال کے تمہیں خشکی کی طرف اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، تو پھر تم منہ موڑ لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور بے شک انسان جو ہے وہ بہت ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو، یا تم مجھ سے بے خوف ہو گئے ہو، تو وہ تو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر دوبارہ سے کیا کرے، زمین کے اندر دھنسا دے۔ وہاں تو طوفان میں دریا کے پانی میں ڈوب جانے کا خطرہ ہے، یہاں پھر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر بھی تمہیں دھنسا دیتا ہے، زمین کو پھاڑ دے اور اس میں تم غرق ہو جاؤ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو، تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر ایسی ہوا بھیجے، یعنی آندھی کی طرح کی ہوا بھیجے، سخت تیز ہوا، تو جس میں کہ پتھر بھی ہوں،
سنگریزوں سے بھری ہوئی ہوا اللہ تم پر چلا دے تو پھر تم کوئی بھی اپنا نگہبان نہیں پاؤ گے سوائے اللہ کے۔ اما منتم من یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم کاسفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم بے خوف ہو گئے؟ آمنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ ایعیدکم، کہ اللہ تمہیں دوبارہ سے لے جائے، دوسری دفعہ، فی ہے یا اس میں، یا تمہیں دوبارہ سے لے جائے، یعنی دریا میں تمہیں دوبارہ سے وہی حالات پیش آ جائیں، پھر تارتن اخری، دوسری مرتبہ، فیرسلا، پھر وہ بھیجے، علیکم، تم پر، کاسفا من ریح، ایسی تند و تیز ہوا، آندھی کی مانند، پھر فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہیں وہ غرق کر دے تمہاری ناشکری کی بنا پر، کیونکہ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تمہیں ناشکری پر تمہیں دوبارہ سے وہی حالات پیدا کر دے کہ تم دریا میں طوفانی حالت میں پھنسے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری ناشکری کی وجہ سے، تو پھر تم کوئی بھی اپنے لیے پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے یا مددگار نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بے شک ہم نے کرمنا، عزت بخشی بنی آدم کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو سواری دی۔ کہاں سواری دی؟ فی البر، جنگ، یعنی خشکی میں بھی ظاہر ہے دور دور کے فاصلے، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے سواری دی دور دور کے فاصلے طے کرنے کے لیے، والبحر، اور دریا میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق دیا، من الطیبات، جو کہ پاکیزہ رزق کی شکل میں تھا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی ان کو بہت سوں پر جن کو ہم نے پیدا کیا، ان سے تمام مخلوقات جو ہم نے پیدا کی ان سب پر انسان کو فوقیت دی، یا انسان کو ہم نے فضیلت دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے سب لوگوں کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن ہم سب لوگوں کو بلائیں گے ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ، تو وہ کون سا دن ہوگا؟ روز قیامت ہوگا۔ فمن اوتی کتاب ہو بے یمینہ، پھر جن لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ مالنامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنی کتاب یا اپنا مالنامہ، اور ان پر ظلم دھاگے کے برابر نہیں کیا جائے گا۔ من کان فی ہذہ اعمی، پھر جو کوئی رہا اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی بنا رہا۔ وَضَلُّوا سَبِیلًا، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، نجات کے راستے سے دور چلا گیا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔
اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ قریب تھے، یعنی وہ لوگ، یعنی کافر جو لوگ ہیں نا، وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانے کے قریب ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے انہیں بچا لیا۔ یہ آیت 73 اور 74 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہی الہی کی روشنی نہ ہوتی تو گزشتہ 12 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جن حالات کا سابقہ پڑا تھا نا، آپ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ کیوں ہو جاتے؟ کیونکہ وہ تنگ ہی اتنا کر رہے تھے، حالات ایسے ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی روشنی بھیجی۔ تو کفار جو تھے اس بات کے پیدر پہ تھے کہ آپ کو توحید کی دعوت سے ہٹا کر شرک اور جاہلیت کی رسوم پر کسی حد تک مصالحت کرنے پر مادہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے فتنوں میں ڈالنے کی کوشش کی، فریب، لالچ، دھمکیاں، جھوٹے پروپیگنڈے کیے، ظلم و ستم کیا، معاشی دباؤ کیا، پھر بھی کوئی چیز بھی حضور کی راہ نہ روک سکی، کوئی فتنہ بھی آپ کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ یہ وہی الہی کی روشنی تھی جس کی وجہ سے آپ اللہ کی راہ میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ وہی الہی کے مقابلے میں کوئی انسانی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیتے، یہ کافر لوگ، کہ آپ اس سے کچلا دیے جاتے، لے تفتاری علینا غیرہ، تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو۔ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے، کافر لوگ، نعوذ باللہ۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا، اور اگر ان ثَبَّتْنَاكَ، ہم تو آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، تھوڑا سا مائل ہو ہی جاتے۔ اذ اللہ، اگر ایسا ہو جاتا، خدا نہ خواستہ، اذ اللہ اذقناک، تو ہم چکاتے آپ کو ضعف الحیات، دنیا کی زندگی میں عذاب دگنا، وضعف، اور مرنے کے بعد، وضعف الممات، اور دگنا عذاب مرنے کے بعد بھی دیتے، ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، لا تجدوا لک علینا نصیرا، تو آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ موت، آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی ہم دگنا عذاب دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنا عذاب دیتے، نعوذ باللہ۔ وَإِذْ كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو پھسلا دیں، مِنَ الْأَرْضِ، مکہ کی زمین میں،
لیخرجوکا منہا، اور آپ کو نکال دیں اس مکہ سے، وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس وقت وہ بھی نہ رہتے آپ کے پیچھے مگر تھوڑا عرصہ۔ تو وہ اگر آپ کو مکہ کی سرزمین سے نکال دیتے تو اللہ تعالیٰ کہتا میں ان کو بھی پھر نہ رہنے دیتا، بہت تھوڑا عرصہ پھر آپ کے پیچھے رہ سکتے تھے۔ سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تاویلا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی سنت یہی ہے، یا اللہ کا دستور یہی ہے، من قد ارسلنا، جو بھیجے ہیں ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا، اور نہیں پاؤ گے تم ہماری سنت میں تاویلا، کوئی بھی تغیر۔ تو آیت 77 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا تذکرہ کیا ہے۔ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رہا ہے کہ جس قوم نے ان کو قتل کیا یا جلا وطن کیا تو یہ قوم زیادہ دیر تک اپنی جگہ پر ٹھہر نہ سکی، یا تو اللہ کے عذاب نے انہیں ہلاک کر دیا یا کسی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا گیا، یا خود نبی کے ماننے والوں سے مغلوب ہو گئے۔ یہ بات اب پشین گوئی کی شکل میں آیت 76 میں فرمائی جا رہی ہے کہ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا گیا، مزید 8 سال بھی نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، سبحان اللہ، اور پھر 2 سال کے اندر تمام عرب کی سرزمین سے مشرکین کا وجود ختم ہو گیا۔ جو بھی اب یہاں رہے گا، انہوں نے کہا کہ مسلمان بن کے ہی رہے گا، جو بھی وہاں رہا پھر مسلمان بن کر ہی رہا۔ جزاک اللہ، اس کے باقی کال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہم سے یہ ہماری معمولی سی کاوش قبول فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی بھلائیاں عنایت فرمانا، آمین ثم آمین۔